انقلاب سے پہلے ایران مغرب کا ایک دلدادہ ملک تھا۔ امام خمینی نے جب آیت اللہ کا عہدہ پایا تو حکومت وقت پر اس کی تنقید میں شدت آ گئی۔ وہ سینہ تان کر شاہ کے مظالم اور اس کی مغرب پرستی پر تنقید کرتے تھے۔ دنیا کی قدیم اور امیر ترین بادشاہت کو امام خمینی کی قیادت میں اپوزیشن جماعتوں نے مل کر ختم کر دیا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ یہ وقت بھی آیا کہ ان کے عقیدت مندوں نے انتظامیہ سے میت کو چھین لیا۔ چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک آتی رہیں۔ 1979 کے اسلامی انقلاب سے پہلے ایران مغرب کا ایک دلدادہ ملک تھا جہاں میوزک اور شاعری کے دلدادہ لوگ رہتے تھے۔ خواتین سکرٹس پہنتی تھی۔ مغربی طرز زندگی کا عنصر معاشرے میں نمایاں تھا۔ ایران میں نائٹ کلب کی بھرمار تھی جس کی وجہ سے تہران کو پارٹی سٹی بھی کہا جاتا تھا۔ ایران میں بننے والی وائن پوری دنیا میں سپلائی کی جاتی تھی۔ اس وقت ایران میں محمد رضا پہلوی کی حکومت تھی۔ عوام کو دی گئی ان تمام آزادیوں کے باوجود لوگ اس سے متنفر ہو گئے، جس کی اہم وجہ اس کا آمرانہ طرز حکومت تھا۔ بہت سے لوگ ملک میں جمہوریت چاہتے تھے، اس لیے وہ بادشاہت کے خلاف تھے۔ مذہبی حلقے شاہ پر اسلامی اقدار کو مجروح کرنے کا الزام لگاتے تھے، جبکہ جدت پسند لوگ عدم مساوات کی وجہ سے اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انقلاب کے وقت قوم پرست اسلام پسند بائیں بازو کے دانشور سبھی ایک ہو گئے تھے۔ ان سب کو ایک کرنے اور بہت مہارت سے واحد لیڈر بن کر ابھرنے والی شخصیت روح اللہ مصوفی خمینی تھے، جو بعد میں امام خمینی کہلائے۔ وہ 17 مئی سن 1902 میں ایران کے شہر خمین میں پیدا ہوئے، جو تہران سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان کے دادا سید احمد مصوفی ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور اود پور کے نواب کے ساتھ زیارات مقدسہ کے لیے ایران گئے تھے، تو پھر واپس نہ آئے بلکہ ایرانی شہر خمین میں رہائش اختیار کر لی۔ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ہندی کا لقب برقرار رکھا، بلکہ امام کے والد آیت اللہ مصطفی ہندی بھی اپنے نام کے ساتھ ہندی ہی لگاتے تھے۔ وہ ایران کے ایک جید عالم دین تھے۔ امام خمینی کی پیدائش کے 5 ماہ بعد ہی ان کے والد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ والد کی موت کے بعد ان کی پرورش ان کی ماں اور ان کے خالہ نے کی۔ انہوں نے اپنے بڑے بھائی مرتضیٰ کی زیر نگرانی اسلامی تعلیم حاصل کی۔ ایران کی 80% آبادی اپنے نام کے ساتھ شہر کا نام بھی لکھتی ہے، اس لیے خمین شہر کی نسبت سے وہ خمینی کہلائے۔ روح اللہ خمینی کو اسلامی فقہ اور شرعی علوم میں خاصی دلچسپی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مغربی فلسفے کا بھی بغور مطالعہ کیا۔ ارسطو کو تو وہ فلسفے کا بانی کہتے تھے۔ دینی درسگاہوں کے مراکز میں درس و تدریس کے دوران ہی وہ ایران کے شاہی سیاسی نظام کی مخالفت کرنے لگے اور اس کی جگہ نظام کی بات کرتے۔ امام خمینی نے ختیجہ ثقفی سے شادی کی، جو تہران کے ایک معروف علمی و ادبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد ایک مشہور شیعہ عالم تھے۔ ختیجہ ثقفی اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ جدید اور کلاسیکل ادب کی بھی تعلیم حاصل کر چکی تھی۔ آپ کی اولاد میں 2 بیٹے مصطفیٰ احمد اور 3 بیٹیاں زہرہ، فریدہ اور صدیقہ ہیں۔ امام خمینی نے جب آیت اللہ کا عہدہ پایا تو حکومت وقت پر ان کی تنقید میں شدت آ گئی۔ ایران میں آیت اللہ بہت بڑے عالم دین کو کہا جاتا ہے، جس کو بہت سے اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اہل تشیع کے علمی اور روحانی سلسلے کا آخری عہدہ آیت اللہ ہے، جس کو پھانسی کی سزا نہیں ہو سکتی۔ یہ آیت اللہ بروجردی کے انتقال کے بعد آیت اللہ ہو گئے تو انہوں نے اس کی حکومت کو للکارنا شروع کر دیا۔ وہ سینہ تان کر شاہ کے مظالم اور اس کی مغرب پرستی پر تنقید کرتے تھے۔ شاہ نے ان کی حرکات و سکنات پر پابندی لگا دی، مگر یہ بولتے رہے، یہاں تک کہ 1963 میں انہیں گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ شاہ نے ہجوم پر گولی چلا دی۔
جس سے 100 لوگ مارے گئے، مگر احتجاجی مظاہرے اس کے باوجود جاری رہے۔ پھر شاہ نے احتجاج کرتی عوام پر ٹینک چڑھا دیے۔ احتجاج پھر بھی جاری رہا۔ چند دنوں میں تقریباً 400 لوگ مارے گئے۔ اب امام خمینی کی قیادت میں ایرانی عوام کی اسلامی تحریک اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ شاہ کی حکومت نے بہت کوشش کی کہ امام خمینی خاموش ہو جائیں، لیکن وہ کہاں رکنے والے تھے۔ تمام کوششوں کی ناکامی کے بعد شاہ کی حکومت نے امام خمینی کی سرگرمیوں کو محدود کرنے یا ان کو عراق سے جلا وطن کرانے کے لیے عراقی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہا، جہاں وہ پہلے ہی جلا وطنی کی زندگی جو تھی وہ گزار رہے تھے۔ کچھ دیر تو عراق نے یہ دباؤ برداشت کیا، مگر اس کے بعد عراقی حکومت نے نجف اشرف میں امام خمینی کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر رہائش گاہ پر نظر رکھی جانے لگی اور وہاں آمد و رفت کا سلسلہ بھی محدود ہو گیا، لیکن وہ اپنی انقلابی تحریک روکنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ عراق سے شام جانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن عراق اور شام کے تعلقات ہونے کی وجہ سے کویت کے ذریعے شام جانا طے پایا۔ امام خمینی جیسے ہی کویت کی سرحد پر پہنچے، کویتی حکام نے آپ کو کویت میں داخل ہونے سے روک دیا، حالانکہ امام خمینی کے پاس کویت کا ویزا بھی تھا۔ امام خمینی نے رات بصرہ میں گزاری اور پیرس ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پیرس ہجرت کے موقع پر ایرانی عوام کے نام اپنا پیغام جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ اب اسلامی انقلاب کی ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے۔ آپ مجھے اس پاکیزہ سرزمین سے دور رہنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ملک کے حکمران اغیار کے ایجنٹ بن چکے ہیں۔ ان سے نجات کے لیے سب کو مل کر جدوجہد کرنا ہوگی۔ اس طرح امام خمینی اور ان کے ساتھیوں نے وہ تاریخی ہجرت کی جو بعد میں ایک عظیم اسلامی انقلاب کی وجہ۔ پیرس شہر میں مختصر قیام کے بعد پیرس کے نزدیک ہی واقع نوفل جوشتوک نامی ایک گاؤں میں قیام پذیر ہوئے۔ فرانس میں امام خمینی کا قیام شاہ کی توقعات کے برعکس نکلا۔ انقلاب میں بہت زیادہ تیزی آ گئی۔ فرانس میں صحافیوں اور فوٹو جرنلسٹوں کی بہت بڑی تعداد امام خمینی سے ملاقات کے لیے آتی۔ اس طرح یہ چھوٹا سا گاؤں دنیا کی خبروں کا اہم ترین مرکز میں تبدیل ہو گیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ عزیز سامعین، فرانس کے اسی گاؤں میں انہوں نے BBC کو پہلا انٹرویو دیا تھا اور ایک پلان پیش کیا۔ انہوں نے کہا، ہمیں پوری امید ہے کہ ایران کی عوام نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے جو احتجاج شروع کیا ہے اور جس طرح سے یہ انقلاب آگے بڑھ رہا ہے، اسے اسلحہ اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، لیکن اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور شاہ کی ہٹ درمی ایسے ہی برقرار رہی اور وہ ایران میں رکا رہا تو ہم مسلح اقدام کا بھی سوچ سکتے ہیں۔ اپنے اس تاریخی انٹرویو میں انہوں نے مزید کہا کہ اس غاصبت حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد ریفرینڈم کے ذریعے اس شخص کو حکمران بننا چاہیے جو وقتی طور پر حکومت کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ سنبھال سکے اور عوام کی آرا کے ذریعے پارلیمنٹ تشکیل پائے۔ اسلامی حکومت اور اسلامی جمہوریت کی مزید وضاحت کرتے ہوئے امام خمینی نے کہا، پوری قوم یک زبان ہے اور سب کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہمیں اسلامی حکومت درکار ہے جو عوام اور قوم و ملت کی رائے اور عمومی ریفرینڈم پر استوار ہو اور جس کا قانون اسلامی قانون کے بالکل مماثلت رکھتا۔ روح اللہ خمینی کے ایک اور پہلو سے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں اور وہ یہ ہے کہ ان کی صوفیانہ شاعری جس میں ان کو مہارت حاصل تھی، وہ اپنی عارفانہ شاعری میں روح اللہ ہندی کے نام سے لکھ شاعری میں جہاں انہوں نے ساقی، شراب، میخانہ اور بدھ کا بہت ذکر کیا ہے، وہیں اپنی سیاسی مہم میں ان کاموں کے خلاف کام کیا ہے۔ ان کی ایک غزل کے 2 اشعار ان کی شاعری کے عارفانہ اور صوفیانہ پہلو کی طرف روشنی ڈالتے ہیں۔ کھول دے ساقی در میخانہ کہ لہو مست شب و روز، مدرسہ مسجد سے بیزار ہو گیا ہوں میں، تازہ کرنے دے مجھے اس بت کدے کی حسین یاد کہ میں بت کدے کی نوازش سے زندہ ہوا ہوں میں۔ آیت اللہ خمینی نے قم کے اہم اداروں مدرسہ فیضیہ، مسجد اعظم، مسجد محمدی میں کئی سال تک فقہ اصول، فلسفہ عرفان اور اخلاق کے اسلامی پڑھا ہے۔
حوزہ علمیہ میں نجف میں بھی تقریباً 13 سال کے قریب مسجد شیخ اعظم انصاری میں معرف اہل بیت اور فقہ کی اعلیٰ سطح کی تدریس کی، اور پہلی بار نجف میں ولایت فقہ کے افکار و نظریات پر مبنی مباحث کی تدریس کا آغاز آپ نے کیا۔ آپ کے شاگردوں کے بقول امام خمینی کے دروس کا شمار حوزہ کے بہترین درسوں میں ہوتا تھا، اور کسی زمانے میں قم میں آپ کے شاگردوں کی تعداد 1200 افراد تک بتائی جاتی تھی، جن میں بہت سے افراد اس زمانے کے مجتہد بنے اسلام نظام، خصوصاً پردے کے بارے میں ان کی تحریک بڑی مشہور ہوئی، اور آج بھی ایرانی خواتین کا حجاب پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جو ایرانی خواتین پردے کی پابند ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی دکھائی نہیں دیتے۔ انہوں نے ایرانی علماء پر زور دیا کہ شاہ ایران کے رائج کردہ مغربی رسم و رواج سے ہٹ کر قوم کی اصلاح کریں۔ انہوں نے ملک کے سیاست میں بھی عمل دخل دینا شروع کر دیا، اور پہلی بار سگریٹ نوشی کے خلاف بھی تحریک شروع کی۔ 26 جنوری 1963 کو شاہ نے ایران کو مزید جدید اور مغربی بنانے کی مہم شروع کر دی۔ پروگرام سفید انقلاب انہوں نے اسی مقصد کے لیے شروع کیا۔ اس کا مقصد معاشرے اور اقتصادی اصلاحات کرنا تھا۔ 1960 کے آخر میں حزب مخالف نے امام خمینی کی قیادت میں شاہ کی پالیسیوں کی مخالفت کی، اور ستمبر 1978 میں بادشاہ کی پالیسیوں کی وجہ سے مذہبی جماعتیں ان سے دور ہوتی چلی گئی۔ ان کی آمرانہ رویے کے خلاف فسادات، ہڑتالیں اور مظاہرے شروع ہو گئے، جس کے بعد مارشل لا لگانا پڑا۔ یہی وہ وقت تھا جس کے لیے امام خمینی 14 سال سے جلا وطنی میں تیاری کر رہے تھے۔ ملک کے لاکھوں شہری سڑکوں پر آ گئے۔ محمد رضا بریلوی نے بہت کوشش کی، لیکن حالات نہ سنبھل سکے، اور ان کے کچھ قریبی افراد نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے انہیں ایران چھوڑنا پڑا، کیونکہ ایران میں رکنے کا انجام وہ سمجھ چکے تھے۔ اپنا شاہی خزانہ لے جانے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہے، کیونکہ کئی میٹر گہرائی میں چھپائے گئے شاہی خزانے کی سیکیورٹی ٹیم امام خمینی کے تحریک کے ساتھ شامل ہو چکی۔ دوسری جانب امام خمینی فرانس سے ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے ایران کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ ان کے ساتھ بین الاقوامی میڈیا کے صحافی صادق طباطبائی، حسن لاہوتی اشکواری، احمد خمینی، صادق قطب، ابو الحسن بنی صدر بھی طیارے میں موجود تھے۔ امام خمینی کا جہاز تہران کے لیے روانہ ہوا تو اس میں موجود ہر شخص پریشان تھا، کیونکہ ایرانی فضائیہ شاہ کی وفادار تھی، اور خدشہ یہ تھا کہ طیارے کو فضا میں ہی نہ مار گرایا جائے۔ جہاز میں موجود صحافیوں کے مطابق جہاز تہران کی فضائی حدود میں چکر پہ چکر لگا رہا تھا، اسے اترنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، جس پر سب گہری تشویش میں مبتلا تھے۔ امام خمینی خاموش تھے، جبکہ ان کے رفقا شہادت شہادت کے نعرے لگا رہے تھے، جس سے باقی لوگ جو تھے وہ مزید ڈر گئے تھے۔ پھر جہاز کو لینڈنگ کی اجازت مل گئی، اور لوگوں نے دیکھا کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا مجمع آیت اللہ خمینی کے استقبال کے لیے موجود تھا، جو انقلاب کے نعرے لگا رہا تھا۔ یہاں ڈاکٹر، انجینئر، کاریگر، مزدور، کسان، علماء، اسٹوڈنٹ، معلم، غرض ملک کے ہر طبقے کے لوگ یہاں پر جمع تھے۔ انقلاب کے عوامی ہونے کی وجہ سے یہ دوسرے انقلابوں سے مختلف تھی، اور یہ بات بھی علیحدہ بحث طلب ہے کہ یہ لوگ اسلامی نظام لانے کے لیے یہاں جمع ہوئے تھے یا خالصتاً جمہوریت کا نفاذ چاہتے۔ یوں ایران سے ہزاروں سال پرانی بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ قدیم اور امیر ترین بادشاہت کو امام خمینی کی قیادت میں اپوزیشن جماعتوں نے مل کر ختم کر دیا۔ امام نے ایران میں اسلامی جمہوریہ قائم کر دیا، جو آگے چل کر مغربی دنیا کے بڑے مخالفوں میں سے ایک ثابت ہوئی۔ امام خمینی ایران کے پہلے رہبر معظم یا سپریم لیڈر بنے، اور ملک میں اسلامی جمہوریہ نافذ کر دیا۔ اسلامی سزاؤں کے لیے قاضی یا جج مقرر کیے گئے، جنہوں نے دھڑا دھڑ سزائیں سنانا شروع کر دی۔ شاہ ایران ملک سے فرار ہونے کے بعد کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گیا، تو امریکی صدر جمی کارٹر نے ان کا علاج امریکہ میں کرنے کی اجازت دے دی۔ جو ایرانیوں کو بہت برا لگا، انہوں نے تہران میں مظاہرے شروع کر دیے، جن کا اختتام ایران میں امریکی سفارت خانے پر 4 نومبر کو ہونے والے حملے
اور 61 سفارت خانوں اور سفارت خانے کے عملے میں یرغمال بنانے والے عملے پر ہو گیا۔ ان غیر معمولی واقعات اور 444 روز تک سفارتکاروں پر حملے اور یرغمال بنانے پر ایک ڈرامائی صورتحال تھی وہ پیدا ہو چکی، جس نے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات میں ایسا تناؤ پیدا کیا جو آج تک باقی ہے۔ ایران کے انقلابی آج بھی امریکہ کو عظیم شیطان قرار دیتے ہیں۔ آیت اللہ خمینی نے برطانوی مصنف سلمان رشدی کے ان کی کتاب سٹینگ ورسز کی وجہ سے موت کا فتویٰ بھی سنا دیا اور ان کی موت پر انعام بھی مقرر کر دیا، جس پر مغربی دنیا کے ساتھ ان کی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ 10 سال تک ایران کے سپریم لیڈر کے عہدے کے رہنے کے بعد 3 جون 1989 میں آیت اللہ خمینی انتقال کر گئے۔ 4 جون کو صدر خامنائی کو ایران کا سپریم لیڈر بنا دیا گیا۔ امام خمینی کا جنازہ بھی تاریخی تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ اس دوران یہ بھی وقت آیا کہ ان کے عقیدت مندوں نے انتظامیہ سے ان کی میت کو ہی چھین لیا اور عقیدے میں اندھے ان کے کفن کے ٹکڑے کو اپنے پاس یادگار کے طور پر رکھنا چاہتے تھے۔ پھر ایرانی فوج حرکت میں آئی اور انہوں نے میت کو اپنی تحویل میں لے کر نماز جنازہ مکمل کروایا۔ اسی دوران بہت سے لوگ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ امام خمینی کی زندگی ایک جہد مسلسل تھی۔ انہوں نے اپنے مقصد پر توجہ مرکوز رکھی، اس پر دن رات کام کیا، پھر منزل کو پا لیا۔ انہوں نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا جو ان کے نظریاتی مخالف تھے۔ سخت گیر اسلام نافذ ہوا تو کچھ لوگوں نے پچھتاوے کا بھی اظہار کیا۔ آج 4 دہائیاں گزرنے کے بعد ایران ایک بالکل مختلف ملک بن چکا ہے۔ دنیا کی امیر ترین ریاستوں سے ہے کہ ایران کے شہری امریکی پابندیوں کے باعث مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ تیل کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود اس کی معیشت کمزور ہے۔ شہریوں کے معیار زندگی وہ نہیں رہا جو شاہ کے دور میں تھا۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی بتاتا ہے کہ ایران اپنے وجود کے لیے، استحکام کے لیے کسی بیرونی ملک کی طاقت پر انحصار نہیں کرتا۔ یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی قوت اور طاقت ہے۔ ایران ارد گرد کے ممالک میں اپنا اثر و رسوخ رکھنے کے لیے مختلف تنظیموں کی سرپرستی بھی کرتا ہے، جس کی وجہ سے مغربی دنیا اکثر اس سے نالاں ہی رہتی ہے۔ دوستوں، امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک آتی رہیں۔ السلام